ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کی ہلاکت پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر زاہد صاحب ایک سوال اٹھا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کر کیا رہا تھا؟ دیکھیے سر، یہ تو ان سے پوچھے کہ جو کہہ رہے کہ جی وہاں پہ تھا یا لے کے گئے، لیکن میں ایک بات پروفیسر صاحب کی ایک بات انہوں نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ نے فوج کو آپریشن کے لیے بلایا تھا، تو ہم نے تو ملاکنڈ ڈویژن میں بلایا تھا، ہم نے ایبٹ آباد میں نہیں بلایا ہے۔ ایک بات ہے، دوسری یہ کہ دیکھیں اگر وہ واقعی وہاں پہ آئے تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جو دہشت گردی اور دہشت گرد کے لوگ ہیں، جو ہیڈز ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں، چینج کرتے ہیں، ہو سکتے ہیں ایبٹ آباد بھی آیا ہوں، لیکن یہ اب جو میں ڈاکٹر صاحب کے اور ان کے بات سنا تو یہ تو مجھے کہانی لگ رہی ہے، لیکن یہ تو اگر کہانی ہے بھی تو ہمارے کیا ضرورت ہے کسی کو کہانی بنانے کی؟ اتنی بڑی کہانی کہ اوباما جا کے نیشن کو ایڈریس کر دے، پاکستان کا دفتر خارجہ کنفرم کر دے۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو اگر وہ ہے بھی کہانی تو ہماری ایس پی آر اس کو ڈکلیئر کرے کہ ہے کیا، اس گھر میں تھے کون یا کون سے لوگ تھے، اگر واقعی وہ نہیں تھا یا وہ نہیں مارا گیا یا کچھ اور لوگ تھے تو وہ بھی بتا دیے۔ سمبل خان صاحب ایبٹ آباد میں کیا کر رہا تھا اسامہ بن لادن؟ دیکھیں، یہ ایبٹ آباد میں یا کہیں اور بھی ہو سکتا تھا، پشاور بھی ہو سکتا تھا، کوئٹہ ہو سکتا تھا، کہیں تو رہنا تھا۔ ایبٹ آباد اچھی جگہ ہے، پرفضا مقام ہے، چھوٹا شہر ہے، بہت اچھا ہے، اس وقت گرمی ہے، شہر اچھا نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تھا، کہاں پہ ہو سکتا تھا۔ دو تین بہت ہی امپورٹنٹ کریٹیکل کویسچنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں، ہم نے بہت سارے ہمارا ایک بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان کا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 30 اور 40% آؤٹ آف جتنے القاعدہ کے لوگ، جو بھی لیڈر، جو بھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، گنٹانمو بے میں ہیں، وہ پاکستان جو ہے انٹیلیجنس کے ساتھ ہیلپ سے اریسٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا فراج البی تھا بیچ میں، ابھی یہاں عمر پاٹک، وہ بھی بائی دا وے آپ نے کہا ایبٹ آباد کی بات کی، وہ بھی ایبٹ آباد سے ہی اریسٹ ہوا ہے ان دا منتھ آف فیبروری۔ ہم نے خالد شیخ محمد کو، جتنے بھی اریسٹ ہوئے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس باہر سے آتی تھی، آپ کو انٹیلیجنس باہر سے آتی تھی، لیکن سیٹلڈ ایریا سے انٹیلیجنس آپ کو ضرور باہر سے آئی ہے، امریکن انٹیلیجنس آئی ہے، دوسری انٹیلیجنس آئی ہے، لیکن ایک جوائنٹ آپریشنز ہوتا تھا، پاکستان کے جو بھی تھے انٹیلیجنس اہلکار اس میں شامل ہوتے تھے۔ اس دفعہ یہ ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا اریسٹ تھا، اتنی بڑا ایک کیچ ہے، دنیا کا سب سے بڑا کیچ، آئی تھنک اس پورے ڈیکیڈ کا سب سے بڑا کیچ ہے، اور اس میں یہ کمپلیٹلی ایک یونیلیٹرل ایکشن لیا گیا پاکستان کی انٹیلیجنس کو۔ اس کی ایک وجہ شاید ڈسکس بھی ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں آپ کے صوبے میں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کیا کر رہا تھا؟ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایبٹ آباد میں تھا، یہ سوال ان سے مخاطب ہے، ان کو یہ جواب دینا ہوگا کہ ایبٹ آباد میں کیا کر رہا تھا۔ اور میں تو پھر کہتا ہوں کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کے حق میں اسے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کنفرم یعنی کیا، دفتر خارجہ اور پاکستان امریکہ کو آپ وہ صادق مخبر صادق پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کیا ہے۔ جو لوگ امریکہ کے سامنے بچے ہوئے ہیں، امریکہ جو کچھ کہے گا یہ وہی تسلیم کریں گے۔ امریکہ اگر پروفیسر صاحب، آپ کی جماعت کے لوگوں کے گھر سے خالد شیخ محمد بھی پکڑا گیا، لوگ تو پھر آپ کی پارٹی پہ بھی الزام لگاتے ہیں۔ کس کے گھر؟ راول پنڈی میں خالد شیخ محمد جماعت اسلامی کے کارکن کے گھر سے پکڑا گیا تھا۔ کون تھا؟ کس کے گھر سے پکڑا گیا تھا؟ خالد شیخ محمد جس کی بھی گھر سے پکڑے، جماعت اسلامی کے گھر سے نہیں پکڑا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج افغانستان کے اندر روس کے خلاف جہاد میں ان لوگوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ یہ تو پرانی کہانی ہوگی نا، آپ بھی پرانی، یعنی وہی پرانی کہانی ہے، وہیں سے شروع ہے۔ خالد شیخ محمد ایک دن میں تو نہیں آیا تھا، وہ اسی وقت سے موجود تھا، جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ اسی وقت سے موجود تھے۔ آپ کی پارٹی کا آفیشیل ریئیکشن کیا ہے اسامہ بن لادن کی ہلاکت پہ؟ پہلے تو آپ ثابت کریں کہ وہ ہلاک ہوا ہے، قتل ہوا ہے، یعنی کہ آپ ابھی ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ یہ یعنی اس افسانے اور حقیقت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ زاہد صاحب، سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو افسانہ ہے، یہ حقائق ہی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی ہے، کہ میں اس کو رد نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں، یعنی میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا، اور امریکہ نے شکوک اور شبہات پہ لا دیے ہیں۔ امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو دریا برد کر دیا، سی بریل ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس کو کیا پڑی تھی؟ دنیا کا میڈیا اس سے مطالبہ کر رہا ہے، دنیا کی میڈیا کے سامنے اس نے کیوں پیش نہیں کیا؟ ان شکوک و شبہات کو امریکہ کو جواب دینا ہوگا۔ ابھی تک نہیں آئی ہے کہ سی بریل ہو گیا ہے۔ آپ کے چینل کو آج ہم واچ کر رہے تھے، ایک چینل میں خبر ہے، سب میں آئی
کہ جی القاعدہ یمنی القاعدہ نے تسلیم کیا کہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہمارے طالبان جس طرح پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں, ہمارے تحریک طالبان پاکستان کہہ رہے کہ وہ صحیح سلامت ہے اور وہ بالکل صحت یاب ہے. اب پروفیسر صاحب کو پتہ ہوا کہ اگر وہ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح سلامت ہے, میں نے تو کہا کہ میں قتل کی تردید نہیں کر رہا, لیکن قتل کو ثابت کرنے کے لیے میں یہ ڈاٹس اگر سارے کنیکٹ کروں جو سینیٹر زاہد بھی کہہ رہے ہیں اور پروفیسر ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہم پہ پریشر یہ ہے ماننے کا, چونکہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہتا ہے, امریکہ کے ادارے کہتے ہیں, چونکہ CIA کہتا ہے, چونکہ امریکہ کے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں, تو ہم پہ ایک مورل پریشر ہے کہ ظاہر ہے یہ سب لوگ مل کے جھوٹ تو نہیں بول سکتے. پھر پاکستان کا فورن آفس سرٹیفائی کرتا ہے. نسیم زہرا سے بات ہوئی جنرل پاشا کی, میں نے دنیا میں ٹیلی ویژن میں تھا, جنرل پاشا کنفرم کرتے ہیں نسیم زہرا سے, وہ ٹیکر چلتا رہتا ہے دنیا میں کہ وہ پاکستان ISI صبح ہی کہہ رہی ہے کہ وہ واقعی مر گئے. یہ سارے کہہ رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ ہم کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہم لوگ کس لیے اب یہ کہ, اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں جیسے پروفیسر صاحب کہتے ہیں اور مطلب پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیسکلی طور پہ, یا میں بھی اس میں آپ شامل کر لیں, نہیں آپ نہیں کہہ رہے, مجھے شامل کر لیں, ٹھیک ہے, میں کوئی کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں. یقیناً ایک آپریشن ہوا ہے, یہ تو مشرف والی لائن ہوئی کہ میں یہ نہیں ہوں, لیکن اس کے ساتھ یہ آپ نے کوالیفائی کانسپریسی تھیورسٹ ہی کہتے ہیں. چلو میرے سوال مجھے ایکسپلین تو کرنا تھا نا. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ڈس بلیف کی بات ہے, ایک آپریشن ہوا ہے, CIA نے کہہ دیا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے, اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہوا. اسامہ بن لادن پبلک اینمی نمبر 1 تھا. یہ ٹریڈیشن رہا ہے امریکہ کا کہ پبلک اینمی جب بھی مارے گئے, اسے ادے اور کیوسے کو جب مارا عراق میں تو ان کی لاشوں کو ہر اینگل سے ڈیمونسٹریٹ کیا گیا. مصعب زرقاوی کو جب پیٹرس کے آپریشن میں, اسٹینلے میکرسٹل اور پیٹرس کے آپریشن میں جب مصعب الزرقاوی کو عراق میں مارا گیا تو اس کی لاش ہر اینگل سے دکھائی گئی, کئی دن تک دکھائی گئی, سینکڑوں دفعہ اس کی پکچرز دکھائی گئی. یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکنز کم از کم ہمیں فوٹیج دکھاتے. وجہ اس کا کہ 12 گھنٹے کے اندر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رات کو 12 بجے کا آپریشن ہوتا ہے, وہ لاش کو افغانستان لے گئے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کو سی بریل ہم نے دے دیا DNA کنفرمیشن کے بعد, اور سب ہمیں بتا رہے ہیں. بات کرتے ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز کہتے ہیں کہ کچھ تصویریں لی گئی ہیں, وہ کب منظر عام پہ آئیں گی, لیکن ہماری گفتگو ناظرین جاری رہے گی اسامہ بن لادن کی ہلاکت پہ ایک نیوز بریک کے بعد.